سلیم بخاری صاحب، سینٹ نے جو کچھ آج قرارداد منظور کی اس پہ رد عمل بھی سیاسی جماعتوں کا آ گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنا موقف واضح کر دیا. یہ پلاننگ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یا محض کچھ سینیٹر چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ چند سینیٹرز کے چاہنے سے تو نہ اس طرح کی ریزولوشن کبھی آتی ہے، نہ ہی اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یہ کون چاہ رہا ہے اس کا شاید ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو نام لے ہی دے گا، اگر کسی نے نہ لیا تو میں لے دوں گا آپ کو. یہ اس طرح کی درفنتنیاں چھوڑی جاتی ہیں جس کو ٹیزر کہتے ہیں، ٹیزر چھوڑ کے اور گیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کتنا سٹرونگ ریاکشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہے. دیکھیے جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا تھا یا ایلیگیشن لگائی جا رہی تھی کہ جی نون لیگ جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے. اس کے جو سینٹر تھے افنان اللہ، انہوں نے تو جس سٹرونگ طریقے سے اپنا موقف بیان کیا، اس کے بعد یہ کہنا کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، یہ تو بالکل بے معنی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کے حالات میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے 14 سینیٹرز کی موجودگی میں پاس ہوئی قرارداد کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اکثریت نے پاس کر دی ہے. جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اب جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہیں، ان میں سے کسی نے نہ تو کورم کی نشاندہی کی جس سے پتہ چلے کہ جناب یہ ریزولوشن جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ پریزنٹ نہیں ہو سکتی، پاس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ اب پھر کس نے کیا ہے؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. دیکھیے جو آبویس اشارہ ہے وہ تو ہے اس پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف. وہ بہت پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو پولیٹیکل ہیں، ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر چند کی ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ابھی پرکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی میرے خیال سے دیکھنے کی بات ہے. مین سٹریم جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے میجورٹی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. میرے خیال سے پی ٹی آئی بھی چاہے گی کہ الیکشن ہو، اس کے باوجود کہ وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنا کے صورتحال کو طوالت دینے کی خواہش رکھتے ہیں. ہر ایک بات کے اوپر کبھی وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کہیں پشاور ہائی کورٹ سے کچھ فیصلہ لے لیتے ہیں، کچھ لاہور ہائی کورٹ سے لے لیتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پتھر پر لکیر قرار دے چکے ہیں اور جس کے لیے صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر لکھ کے ڈاکومنٹ کے طور پہ جمع کرا چکے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ پوزیشن کیسے چینج ہوگی اگر کوئی ایسی ایونچولیٹی ہوتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری کو الیکشن کرنا کسی بھی طریقے سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. میں کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن بہرحال 8 فروری کو ہوں گے. ٹھیک. مبشر لقمان صاحب، آپ کو لگتا ہے 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے؟ سینٹ کی قرارداد پہ ساری سیاسی جماعتوں کا رد عمل تو بڑا واضح طور پہ سامنے آ گیا. ملک صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ. سلیم بخاری صاحب ہیں، نیازی صاحب ہیں، کلاسا صاحب ہیں، تینوں میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں اور میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو بھی. میرے پاس ایک خبر بھی اگر آپ چاہیں تو پہلے میں خبر شیئر کر لوں پھر تجزیہ دے دیں گے اس پہ. خبر یہ ہے کہ الیکشن میں جو ابھی تک ڈیلے ہو رہی ہے وہ میاں نواز شریف کی وجہ سے ہوئی. اچھا. کیونکہ آج شام 6 بجے تک میاں نواز شریف کا اور استحکام پاکستان پارٹی کا معاہدہ جو ہے وہ ہوا ہی. ایک طرف سے 30-35 سیٹوں کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، دوسری طرف سے 5 سیٹیں آفر کی جا رہی ہیں اور یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہاں تک جو کھٹیا میں پڑ گیا اس کی وجہ سے کہ پورے کے پورے الیکشن جو ہیں آگے وہ کھٹیا میں پڑ گئے. اور جو عوام کی گہما گہمی کی آپ بات کریں، میں ایک ان پاپولر بات کرنے والا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کل سے مجھے بلکہ رات سے جب چلے گا پروگرام تو دنیا مجھے ٹرول کرنا شروع ہو جائے گی. میں تو پنجاب کو دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ محسن نقوی کو دیکھ رہا ہوں اور محسن نقوی نے پچھلے 8 مہینے میں اتنا کام کر دیا ہے جتنا ہماری منتخب حکومتوں نے پچھلے 15 سال میں پنجاب میں نہیں کیا. تو میں تو کہتا ہوں میری بلا سے الیکشن ہو یا نہ ہو، ایسے وزیر اعلیٰ رہے ہمارے پاس، ایسے کام کرنے والے رہیں جو ہمارے صوبوں کے لیے ہمارے ملک کے لیے کام کرتے رہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نیازی صاحب کے اس تجزیے سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے. الیکشن نہیں ہوتا تو بہت بڑی بیماری ہے اور الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی خرابیاں اور سکون نہیں ہے. جہاں تک کہ سینیٹرز کا آپس میں آج کے ریزولوشن دینے کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی آپ جوڑیں کہ قاضی فائز صاحب آج بڑے آرام سے 2 لائنوں کا تو کم از کم فیصلہ دے سکتے تھے کہ جناب نہ اہلی کے متعلق میاں صاحب کی انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا. ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں دے سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ بیہائنڈ دا سینز بھی بہت کچھ ہو رہا ہے
اور کوئی جوڑ توڑ ہو رہا ہے, کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, تب جا کے کافی چیزیں جو ہیں وہ پورا جو ہے سامنے کھلے گا. یہ ان کی قانونی حیثیت تو کوئی نہیں ہے, یہ جو سینیٹرز نے ایک ریزولوشن دی ہے, آئینی حیثیت تو کوئی نہیں ہے ان کی, بالکل ٹھیک. لیکن ایک آپٹکس ہے. اس سے زیادہ بڑے آپٹک اسلام آباد کھرنا پل پہ آج شہادت ہو جانا ایک بڑے عالم کی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور یہ بہت سیریس سیکیورٹی ایشو ہے کہ اسلام آباد میں اگر ایسا ہے تو باقی ملک کے کیا حالات ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب ایک دفعہ ہم جس لیول پہ آ چکے ہیں, میاں نواز شریف نے اگر اور 2-3 دن ڈیلے کیے تو الیکشنز تو ہو سکتے ہیں 8 فروری کو, لیکن پھر میاں صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. پھر یقیناً بلاول جو ہیں وہ مجھے زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو میاں نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, ابھی موشر لقمان صاحب نے بھی کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو رہے, پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کو جو گلے شکوے تھے کاغذات مسترد ہونے کے, اب تقریباً بہت سی جگہوں پہ ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کا اعتماد بڑھے گا اس الیکشن کے اوپر؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے تھے, جس طرح کا شور و غوغا ہم نے سنا, پہلے وہ یہ تھا کہ کاغذات نامزدگی کسی کو جمع ہی نہیں کرانے دیے گئے, پتہ چلا 2690 کاغذات ان کے جمع ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی سارے منسوخ ہو گئے ہیں, پتہ چلا کہ جی باقیوں کے بھی منسوخ ہوئے تھے, ان کے بھی 326 منسوخ ہو گئے تھے. اب ہم سن رہے ہیں کہ نہیں جناب, ان کے آلموسٹ جتنے بھی اسٹالورٹس ہیں ان کے, یا جو ان کے لیڈنگ لیڈرز ہیں, ان سب کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں. لہٰذا الیکشن کی فیلڈ تو سیٹ ہے. یہ آج کی درفنتنی کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں جو آج سینٹ میں ہوئی ہے, جس کی کہ کوئی بائنڈنگ فورس اس کے پیچھے نہیں ہے, وہ صرف ایک طرح کی رائے ہے جس کا احترام نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میرے خیال سے آنے والے دنوں میں یہ ٹیسٹ ہے سپریم کورٹ کا اور اس کے چیف جسٹس کا کہ وہ پتھر پر لکیر جو ہے وہ قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. اور دوسری طرف یہ امتحان ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو اپنے آپ کو اپولیٹیکل یعنی ایک بالکل غیر سیاسی ادارہ کہلوانے کی خواہش مند ہے, ان کا رول کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب آنے والے دنوں میں کھل کے ہمارے سامنے آنے والی ہیں. جہاں تک 2 بڑی مین سٹریم پارٹیز کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, میرا خیال سے وہ جتنی مرضی پوسچرنگ کر لیں, الیکشن کے انعقاد سے انحراف وہ نہیں کر سکتے, بیکاز یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. موشر لقمان صاحب, لیول پلینگ فیلڈ جس کا گلہ شکوہ بہت عروج پر تھا, اب کم ہو جائے گا کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا, اس کا کبھی بھی سلوگن کم نہیں ہوتا. الیکشن کے آخری دن تک ہو رہا ہوتا ہے, اور الیکشن کے بعد ہمیشہ ہر الیکشن جو ہے وہ نامنظور بھی ہوتا ہے, اس آدمی کے ہاتھوں ہوتا ہے کہ جو الیکشنز میں کامیابی نہیں حاصل کر سکا ہوتا. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے ابھی, اور میں مائنڈ سے سلپ ہو گیا کہ بخاری صاحب نے کی ہے کہ محترم نیازی صاحب نے کی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہونا ہے. دیکھیں, سب کو پتا ہے حکومت میں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, ہمیں یہ نہیں پتا اپوزیشن میں کون آ رہا ہے, کیونکہ میاں نواز شریف کی بھی ایک ہسٹری ہے, ایک ان کی ٹریڈیشن ہے, ایک ان کی لیگسی ہے. جب وہ زیادہ ان کو طاقت آ جاتی ہے اور زیادہ ان کے پلیٹلیٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کا رخ جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک تگڑی اپوزیشن بھی ضرور چاہیے. ہمیں تو پتہ ہے ہنگ پارلیمنٹ تو ہے, لیکن کتنی کو. تو اب یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. جہاں تک رہ گیا سینیٹرز کے اوپر میں آؤں گا, جو ہمارے بھائی نے کلاسرا نے کہا کہ ان کی کوئی میٹر نہیں کرتا, لیکن ایک بات دیکھیں کہ جے یو آئی ایف کے اگر سینیٹر صاحب جو ہیں وہ اگر یہ ریزولوشن پرپوز کرتے ہیں تو جے یو آئی ایف جو ہے وہ تو پی ایم ایل این کی اتحادی جماعت ہے اب الیکشنز میں, اسپیشلی کے پی کے اندر. کہیں نہ کہیں یہ معاملہ پیچھے ڈسکس ہوا ہے, اور یہ بالکل صحیح ایک پہلے جملہ آیا تھا کہ یہ ٹیزر ہے, یہ واٹر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب اس پہ لوگوں کا ری ایکشن کیا آتا ہے اور دیکھتے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں. لیکن ایک اور وجہ جو ہے نا عدم گہما گہمی کی, میں سمجھتا ہوں تحریک یہ استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے, اس کی وجہ سے سیٹس نہیں الاٹ ہوئی ہیں پوری طرح سے. اور جب تک سیٹس نہیں الاٹ ہوتی, الیکشن اب بڑا مہنگا کاروبار ہو گیا ہے, 12 سے 15 کروڑ روپیہ لگنا ہے ایک ایک کینڈیڈیٹ کا, تو وہ فل فلیج موڈ میں کبھی بھی نہیں جائے گا الیکشن. پتا چلے اس کو جی کہ میری سیٹ جو ہے وہ استحکام پارٹی کو اب مل گئی ہے, وہ ادھر میں چلی گئی ہے, اس کے اوپر وہ کینڈیڈیٹ آ گیا, مجھے انہوں نے ان نوانیوں کے ادھر دینی تھی, ادھر
فوانیوں کو ادھر دینی تھی تو وہ یہ ہو گیا. تو ابھی بڑی کنفیوژنز ہیں جب تک پی ایم ایل این اپنی اٹھک بیٹھک نہیں ختم کرتی اور اپنے اندر کے اختلافات کو نہیں ختم کرتی. کیونکہ آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے آج سب سے زیادہ لوگ پیارے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کو. اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3 مہینے کے اندر اگر کوئی امپریسو پولیٹیکل سٹانس اور مینیورنگ ہے تو وہ صرف بلاول بھٹو زرداری کی نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ ثابت قدم بھی ہیں اور وہ پاپولر بات بھی کر رہے ہیں اور وہ آئینی بات بھی کر رہے ہیں. بخاری صاحب پروگرام کا وقت بڑا مختصر بچا ہے. سوشل میڈیا پہ چلنے والی کمپین آج چیف جسٹس کے خلاف اپنی پیک پر ہے. اداروں کے خلاف کمپین ملک کے سے باہر سے چلائی جا رہی ہے. ایک عمومی تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ اب شاید ادارے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے سے بھی گریزاں نظر آتے ہیں. دیکھیں میرے خیال سے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں, جو ویلاگرز ہیں, انہوں نے کافی تباہی مچائی ہے باہر بیٹھ کے, کیونکہ کوئی مادر پدر وہ آزاد تھے, کوئی کریک ڈاؤن ان کے خلاف نہیں ہوا تھا. ایک ہوا شروع میں اگر آپ کو یاد ہو جس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ابھی پھر کریک ڈاؤن کی بات جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کی ہے. حکومت بھی دکھائی دیتی ہے کہ وہ ڈٹرمنڈ ہے اس کے اوپر. کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو بہت بات کی بات ہے. لیکن میں ایک بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے, چاہے 8 فروری کو ہوں چاہے تھوڑی دیر کے بعد ہوں, پی ٹی آئی کو کوئی ایسی پوزیشن میں ڈالنے نہیں جا رہا, نہ وہ ڈلنے جا رہی ہے, نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت بنائے. لہٰذا ان کے لیے رول رہ جائے گا اپوزیشن کا. باقی سب الائنسز بن جائیں گی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی الائنس کر سکتی ہے, ایم کیو ایم آلریڈی آن بورڈ ہے, وغیرہ وغیرہ. جی مبشر لقمان صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بڑی کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ اور فیئر الیکشن کی بات کر رہا ہوں, تو آپ پی ٹی آئی کو 30-32 سیٹوں سے زیادہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. وہ سارا ووٹ لینے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے 2008 کا الیکشن جس میں کاف لیگ جو تھی وہ 60-65 پتہ نہیں تقریباً اتنی سیٹس اس نے لی تھیں اور بڑی امپورٹنٹ پارٹی تھی, اور مشرف صاحب بھی بیکنگ کر رہے تھے, چودھری شجاعت صاحب, پرویز لائی, سارے اس کے اوپر تھے. سیزنڈ لوگ تھے جن کو سیاست آتی ہے, جن کے خاندان کے گھر کی لونڈی ہے سیاست. وہ لوگ آج دیکھیں کاف لیگ اپنا چند لوگوں تک محدود ہے, اور وہ بھائیوں کے اندر بھی لڑائی ہو چکی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف میں تو اتنا پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے بعد 6 مہینے تک کاف لیگ ہی بن کے دکھا دیں. ویری کوئکلی یہ جو سوشل میڈیا پہ کمپین ہے ابھی چیف جسٹس کے خلاف, کیا آپ کو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیونکہ کچھ دنوں سے تو بالکل جو ہے شتر بے مہار ہو چکا ہے سوشل میڈیا. میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا افریت ہے, اور وہ ملک جن کے اندر کیپیسٹی زیادہ ہے یا انہوں نے بلڈ کی ہوئی ہے وہ تو اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پاکستان کے پاس وہ بالکل کیپیسٹی کسی موقع پہ نہیں ہے. لیکن میں حقیقت یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیمپین کے اندر پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور بھارتی ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کا رول ہے. کیونکہ میں تو 70 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں جب بھی کوئی سیاسی ارتعاش آتا ہے تو یہ اس کے اندر حصہ ڈالتے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی اس میں, اور اس کو بڑھاتے ہیں پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے, اور بھارتی ایجنسیز بھی. کراسا صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ سوشل میڈیا کمپین کی رکے گی؟ کیونکہ جس طریقے سے پچھلے 7-8 دن کی اگر آپ کے سامنے ہو ساری چیزیں, تو اب چیف جسٹس شدید نشانے پر ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی اسٹریٹجی نا, یہ پی ٹی آئی کی اگر سب سے زیادہ جو اس نے دشمنی اپنے ساتھ کی ہے, ہمارے دوست مانیں گے تو نہیں پی ٹی آئی کے, وہ ان کی سوشل میڈیا ٹیموں نے کی. ان کے کئی وزیر ہمیں خود بتاتے تھے. آپ کو یاد ہو شیخ رشید نے بھی انٹرویو میں کہا جی مجھے میرا ٹویٹر لے کر بیٹھ گیا. میں اور بہت سارے نام بتا سکتا ہوں. جو ان کا سٹائل تھا بلینگ کرنے کا, کہ جس نے ہماری بات نہیں مانی, ہمارے مطابق نہیں چلا, اس کی ماں بہن ایک کر دو. وہ الیکشن کمشنر ہوں, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ چیف ہوں, پارلیمنٹ, صحافی, اینکر, آپ سب سے زیادہ, میں آپ کی بھی دیکھتا رہا ہوں, سب سے زیادہ آپ نے ان کو بھگتا ہے. کیونکہ آپ اگر ان کی بات نہیں کرتے پھر گالی کھائیں. یہ جو گالی والا خرچہ انہوں نے بیٹھ کے اتنے طاقتور لوگوں کو اپنا دشمن اور مخالف بنا لیا ہے. ایون پی ٹی آئی کے وزیر مجھے کہتے تھے کہ بھائی صاحب ان کی وجہ سے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. اور اس میں ان کا جو سٹائل تھا بلی کرنے والا, مطلب یہ بلی کرنے والا سٹائل ہے کہ آپ ان کے اداروں کو آپ نے ذاتی دشمن بنا رہا, جس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے پی ٹی آئی کو خود ہوا ہے کہ آپ ہر ایک سے لڑ پڑیں.